میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جو خوش نصیب رات کو عبادت کرتے ہیں وہ کتنے سعادت مند ہیں۔ سنیے جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ نمبر 139، صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 509۔ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جس میں آر پار نظر آتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ، جس میں سے نظر آتا ہے اندر سے باہر کا، باہر سے اندر کا۔ جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور تمہارے رب عز و جل کی قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے اور جسم سے بیماریاں دور کرنے کا سبب ہے۔ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 16-17 میں ارشاد ہوتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جو مقصد حیات کو سمجھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو رات کی عبادت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں
جنت میں انہیں وہ محلات دیے جائیں گے جن میں آر پار نظر آتا ہے. قیامت کے روز انہیں بے حساب بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. بہترین لوگ کہا گیا ان کو جو رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صالحین کا طریقہ ہے، رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرنا. اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے رات کو جاگ کر عبادت کرنا. جو رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، انہیں گناہوں سے بچایا جائے گا. اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ جسم سے بیماریاں دور کرنے کا بھی سبب ہے. کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات بسر کریں. اور جو رات کو جاگ کر سبحان اللہ رات کے وقت میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ، اس کی فضیلت، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ بہت پیاری کتاب ہے. صفحہ نمبر 144 پر لکھا ہے طبرانی کبیر حدیث نمبر 7748 کے حوالے سے سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں 10 آیتیں پڑھے گا غافلین میں نہ لکھا جائے گا، اور جو 400 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار عابدین میں ہوگا، جو 500 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار حافظین میں ہوگا، اور جو 600 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار خاشعین میں ہوگا، اور جو 800 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار اطاعت گزاروں میں ہوگا، جو 1000 آیتیں پڑھے گا اس کے لیے 1 قنطار ثواب ہے، اور جو 2000 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے لیے جنت واجب ہو چکی. سبحان اللہ. تو رات میں اگر 10 آیتیں بھی پڑھ لی جائیں تو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. اب سورہ ملک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس کو خوش نصیب پڑھتے ہیں، اسلامی بھائی بھی پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی. تو وہ اگر پڑھیں سورہ ملک پڑھنے والا دیگر بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. اور اگر سورہ یاسین بھی پڑھ لے، یہ تو 100 سے زائد آیتیں ہو گئیں، یہ تو پھر اس کی تو برکتوں اور بہاروں کے کیا کہنے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مساؤں، عطا ایسا کر حوصلہ